اگر آپ لا حاصل کو لے کر بہت پریشان ہیں تو ایک بار یہ ویڈیو ضرور دیکھیں، آپ کو سکون مل جائے گا۔ جانتے ہو اللہ ہمیں لا حاصل کی طلب کیوں لگاتا ہے؟ کیونکہ لا حاصل کی طلب ہی تو ہمیں زندہ رکھتی ہے، اس بات کا احساس دلاتی ہے کہ کوئی ہے جس کے کن سے نصیب بدل جاتے ہیں۔ کیونکہ اللہ کو پتا ہے کہ ہم انسان بہت خود غرض ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم انسان کو اپنی رحمت کا مزہ دیں اور پھر اسی رحمت کو چھین بھی لیں تو بے شک وہ بڑا مایوس اور ناشکرا ہو جاتا ہے۔ ہم انسان لا حاصل پہ فوراً ہی مایوس ہو جاتے ہیں اور خدا سے ضد لگا بیٹھتے ہیں، پھر یہی ضد ہماری تکلیف بن جاتی ہے، جبکہ ہمیں پتا ہے کہ آخر میں ہمیں اس ذات کی رضا میں راضی ہو کر ہی سکون ملے گا، اس ذات کی کن پہ یقین رکھ کر ہی ملے گا وہ سب کچھ۔ جو میری یاد سے منہ موڑ لے گا یقیناً زندگی اس کے لیے تنگ پڑ جائے گی، لیکن یہ چیز سمجھنے میں تم بہت وقت لگا دیتے ہو، اسی لیے بے چین رہتے ہو اور اسی طرح صبر کے لمحات بھی کھو دیتے ہو۔ وہ ذات تو بہانے ڈھونڈتی ہے تم سے ملاقات کرنے کی۔ ہم جب کبھی نماز نہیں پڑھ پاتے اور جب تکلیف میں ہوتے ہیں دل ٹوٹتا ہے، پھر تو تہجد بھی پڑھنا نہیں چھوڑتے اور انتظار کرتے ہیں کہ کب اذان ہوگی تاکہ اللہ کو پھر سے اپنے دل کا حال بتا سکیں۔ پھر ہم اس چیز کو سزا کیوں سمجھتے ہیں؟ جو لوگ آزمائش میں اپنا تعلق رب سے مضبوط کر لیتے ہیں وہ نکھر جاتے ہیں اور جو شکوے کرتے رہتے ہیں وہ بھٹک جایا کرتے ہیں، کیونکہ اس ذات کے بغیر ہم سکون نہیں پا سکتے، کیونکہ اس ذات سے تمہاری روح وابستہ ہے اور اس طرح تمہارا دل آہستہ آہستہ اس کی رضا میں راضی ہو بھی جاتا ہے۔ جب وہ تمہیں نوازتا ہے تو بے شک بے انتہا نوازتا ہے، اسی لیے ہمیشہ اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھو۔ بے شک اللہ ہمیں وہ چیز دے دے گا جس کی ہم اللہ سے طلب کرتے ہیں، رو رو کر اس سے تہجد میں مانگتے ہیں، کیونکہ اللہ سے کی گئی کوئی بھی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ اللہ پر پورا یقین اور ایمان رکھ کر دعا کریں، بے شک اللہ اپنے بندوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ بے شک ہم مانگ کر تھک جائیں لیکن اللہ دیتے دیتے نہیں تھکتا۔ جب ہم ٹوٹا ہوا دل لے کر جائے نماز پر اللہ سے مانگنے بیٹھتے ہیں، اس وقت نہ الفاظ ساتھ دیتے ہیں نہ آنسو نکل پاتے ہیں، بس خاموشی ہوتی ہے۔ تب دل چیخ چیخ کر کہہ رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ کن کی ضرورت ہے مجھے، کن فرما دے مولا۔ اس لمحے تمہاری اللہ سے نہیں بلکہ تمہارے ٹوٹے ہوئے دل کی اللہ سے گفتگو ہو رہی ہوتی ہے۔ تب اللہ وسیلے نہیں بناتا بلکہ خود ہی وسیلہ بن جاتا ہے۔ تمہاری یہ خاموشی اس ذات کی بارگاہ میں بہت شور مچا دیتی ہے کہ آسمانی خلق سب چونک اٹھتی ہے۔ تو پھر تمہارا رب جو شیرک سے بھی زیادہ نزدیک ہے وہ نہیں سن سکتا؟ پھر کیوں کہتے ہو کہ اللہ نہیں سن رہا؟ جانتے ہو یہی تو یقین کرنا ہے جب سب ناممکن نظر آ رہا ہو، جب تمہاری دعائیں بھی تمہارے خلاف ہو جائیں، تب بھی تم مانگنا نہ چھوڑنا۔ تم اپنی طاقت کو دیکھ کر نہیں مانگو، تم اپنے اللہ کی طاقت کو دیکھ کر مانگو اور اس یقین کے ساتھ مانگو کہ اللہ ہی صرف اکیلا کل کائنات کی طاقت پر بھاری ہے۔ ہم انسان بہت جلد باز ہیں، اسی لیے پہلے ہی اختتام کے نتیجے سوچ لیتے ہیں، جبکہ اللہ کے اختتام کے بعد بھی کہانی پلٹ سکتی ہے۔ اس لیے دعا کرنا کبھی نہ چھوڑیں، اس ذات کو آواز دیتے رہیں اور بتائیں کہ آپ ابھی بھی مایوس نہیں ہوئے۔ سنبھالنے والی ذات تو صرف اللہ کی ہے اور جب وہ سنبھالتا ہے تو کوئی گرا نہیں سکتا۔ کبھی کبھی ہمارا سفر اس حد تک مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم اپنی منزل تک نہیں پہنچ پاتے، جو سوچتے ہیں ویسا نہیں ہو پاتا اور جو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا وہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ زندگی کے دن گزرتے جاتے ہیں اور ہم اپنی سوچی ہوئی منزل سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ کہیں نہ کہیں دل میں ایک شور ہوتا ہے کہ آخر ہم ہی کیوں اتنی محنت اتنی کوشش کے بعد بھی منزل تک نہیں پہنچے، اتنا دشوار کیوں؟ تو وہ اسی لیے کیونکہ اللہ تمہیں اس منزل تک پہنچنے دینا ہی نہیں چاہتا۔ تمہاری نظر میں تو وہاں پہنچنا خوشی دے سکتا ہے، لیکن اللہ ہر چیز سے واقف ہے، اللہ ہر چیز سے واقف ہے
وہ بہتر جانتا ہے کہ کیا تمہارا اس منزل تک پہنچنا تمہارے لیے بہتر ہے بھی یا نہیں۔ اسی لیے جب بھی ناکام رہو اپنی منزل تک پہنچنے میں، جب بھی ناکام رہو اپنی منزل تک پہنچنے میں تو کبھی مایوس نہ ہو۔ بس یہ ذہن میں رکھو کہ اللہ آپ کی اس منزل پہ پہنچنے میں مدد کرے گا جو آپ کے لیے بہترین ہوگی اور جو اس نے آپ کے لیے چنی ہوگی، اور اس منزل سے بہترین آپ کے لیے کیا ہو سکتا ہے بھلا، جس کا انتخاب خود اللہ پاک کر لے۔ جب انسان اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتا ہے نا، تبھی تو اللہ کے ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ رات کے اس پہر جب سب سو رہے ہوتے ہیں، مکمل خاموشی ہو اور اللہ سے اپنا درد، ہر تکلیف بیان کر رہے ہوں، جب انسان ٹوٹ کر، بکھر کر، ہار کر اپنے رب کو پکارتا ہے تو اللہ اس سے فوراً تھام لیتا ہے۔ اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان اللہ کو محسوس کرنے لگتا ہے۔ جو سکون اللہ کی محبت میں ہے نا، وہ دنیا کی محبت میں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا۔ اللہ تو اپنے بندے کا ماضی دیکھتا ہی نہیں، وہ تو بس اس کی ایک توبہ پر ہی اسے اپنا بنا لیتا ہے۔ جو اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں نا، پھر وہ انہیں دنیا والوں کے سامنے جھکنے نہیں دیتا۔ بہت رحم کرنے والا ہے میرا اللہ، تمہارا ایک خوبصورت سجدہ اور تمہارے پورے بکھرے وجود کو سمیٹ بھی لیتا ہے۔ کچھ ٹھوکریں بھی اچھی ہوتی ہیں کیونکہ وہ اللہ اور انسان کا تعلق مضبوط کر دیتی ہیں۔ جب کبھی بہت تھک جاؤ یا ہر طرف اندھیرا محسوس کرو تو تہجد میں اٹھ کر اپنے رب سے باتیں کر لیا کرو، اس سے بتایا کرو کہ تم بہت اکیلے ہو، کیونکہ اس وقت اللہ تم سے بہت قریب ہوتا ہے۔ تمہارے ایک ایک آنسو کے بدلے اللہ تم پر اپنی رحمتوں کی بارش کر رہا ہوتا ہے، اور تمہارے سجدے میں زار و خطا روتے ہوئے اس سے دعائیں مانگنا، اس سے باتیں کرنا اس سے بہت پسند ہے۔ اس حد تک پسند ہے کہ وہ تمہارے پورے بکھرے ہوئے وجود کو سمیٹ لیتا ہے۔ وہ تمہاری کچھ دعاؤں کو تہجد کی خاموشی میں چھپا لیتا ہے تاکہ تمہیں تہجد کا سجدہ نصیب کر کے تمہیں اپنے قریب کر سکے۔ وہ ان خاموش راتوں میں تمہاری بے چین سجدے اور بے چین دعاؤں کی نگرانی کو برقرار رکھتا ہے۔ اگر کچھ فیصلے تمہاری چاہت سے ہٹ کر ہوں نا، تو پھر بھی انہیں قبول کر لینا، اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہوئے، کیونکہ بے شک وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے اور اس کے فیصلے تمہیں کبھی رسوا نہیں ہونے دیں گے۔ کبھی کبھی ہماری کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی ہوتی تو ہم فوراً مایوس ہو جاتے ہیں، لیکن پتہ ہے اگر ہم قبول نہ ہونے کے پیچھے کی وجہ اور اس کی حقیقت کو جان جائیں تو شکوے کی بجائے ہمارا سر سجدہ شکر سے نہ اٹھے۔ اگر ہم یہ مان لینا کہ ہر کسی کے آنے یا نہ آنے میں ہماری زندگی میں ہونے والی ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے اور اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہے، تو ہمارے آدھے مسئلے تو یہی حل ہو جائیں۔ اللہ جب ایک دروازہ بند کرتا ہے نا تو دوسرا دروازہ اپنے بندے کے لیے کھول بھی دیتا ہے، لیکن افسوس کہ ہم اس ایک بند دروازے کے پیچھے روتے رہتے ہیں جو کہ اس لیے ہی نہیں کھلتا تاکہ ہم اس تکلیف سے محفوظ رہ سکیں۔ یہ وقتی تکلیف ہی ہمیں آنے والی بہت سی تکلیفوں سے بچا لیتی ہے، لیکن انسان واقعی بہت ناشکرا ہے۔ یہ بھول ہی جاتا ہے کہ وہ بہتر لے کر بہترین سے نوازتا ہے۔ وہ عشق جو دعا کرتے کرتے آنکھوں سے بہہ جاتے ہیں، ایسی دعائیں تو اللہ کی کن کا شعر جلد ہی حاصل کر لیتی ہیں۔ اللہ دیر کر کے اپنے بندے کو آزماتا ضرور ہے، لیکن وہ اپنے بندے کو ریزہ ریزہ نہیں ہونے دیتا، ٹوٹنے نہیں دیتا، وہ تھام لیتا ہے، سنبھال لیتا ہے۔ جب کبھی تم کسی آزمائش سے تھکنے لگو نا تو یاد کر لینا کہ اللہ ہر بندے کو اس کی شکست کے مطابق ہی آزماتا ہے۔ کچھ چیزیں وہ ہم سے اس لیے بھی دور کرتا ہے کہ کہیں ہم اس میں گم ہو کر اللہ کو ہی نہ بھول جائیں، اپنا ہی نقصان نہ کر بیٹھیں، ورنہ وہ تو دونوں جہانوں کا مالک ہے، اس کا تو صرف ایک کن ہی کافی ہے۔ ناممکن کو ممکن بنانے کے لیے وہ اپنے بندوں کی التجائیں، اٹھتے ہاتھوں کی دعائیں رد نہیں کرتا، بس بہترین وقت پر قبول کرتا ہے۔ معجزے تمہارے لیے بھی ہوں گے، بس تم امید کی ڈور مضبوطی سے تھامے رکھو۔ پتہ ہے سکون کیسے ملتا ہے؟ جب ہم ان چیزوں کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیتے ہیں جو ہماری تکلیف کا باعث ہوتی ہیں اور انتظار کرتے ہیں اللہ کی ان چیزوں کی نوازنے کا
جو ہمارے لیے سکون کا باعث ہو۔ جب تمہیں اپنی من پسند چیز کے کھونے کا ڈر ہونا تو اسے کثرت سے دعاؤں میں مانگو، کیونکہ دعائیں اپنے اندر ان دروازوں کو کھولنے کی بھی طاقت رکھتی ہیں جن کا کھلنا ممکن ہی نہیں ہے۔ جب تمہارا یقین اللہ پر مضبوط ہوگا نا تو تمہاری کہانی خود بخود مکمل ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے تمہاری چاہت کے مطابق تو نہ ہو، مگر اللہ کی چاہت کے مطابق ضرور ہوگی۔ تو سوچو جو چیز اللہ تمہارے لیے چاہے گا وہ کتنی خوبصورت ہوگی۔ بے شک